بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کے شہر میں چوریاں ہونا بہت شروع ہو گئی۔ پولیس اور فوج چوروں کو پکڑنے بالکل ناکام تھی۔ چور جس بھی گھر میں جاتے تھے اس گھر کا صفایا کر دیتے تھے۔ وہاں پر چور اپنا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑتے تھے سوائے اپنے پیروں کے۔ پولیس اور فوج صرف یہی پتہ لگا سکی کہ چور چار ہیں، تو سلطان پولیس والوں سے اور فوج سے کہنے لگے کہ اب چوروں کو پکڑنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، ان چوروں کو میں خود ہی پکڑوں گا۔ تو سلطان نے کیا کیا، رات کو اپنا بیس بدل کر شہر میں نکل گئے، گلی محلوں میں گھومتے رہے۔ وہاں پر دیکھا کہ چار لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے، ان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے سلطان ان لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ لوگ وہاں سے کھسکنے لگے۔ تو سلطان نے کہا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں، میں بھی تمہارے جیسا ہی آدمی ہوں۔ تو چور سمجھنے لگے کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا چور ہی ہے، تو ان کی آپس میں گپ شپ ہونا شروع ہو گئی۔ تو سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے عرصے سے چوریاں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم چوریاں تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کوئی بڑی مچھلی نہیں لگی، کوئی بڑا شکار ہاتھ نہیں لگا کہ ہمارا مستقبل سنور جائے۔ چھوٹا موٹا ہاتھ مار کے ہم اپنا گزر سفر کر رہے ہیں، کوئی بڑی مچھلی یا کوئی بڑا شکار نہیں ہمارے ہاتھ لگا کہ ہم اپنی جمع پوشی جمع کر کے ہم اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ سلطان نے پوچھا، تم لوگوں میں خوبیاں کون سی ہیں؟ تو ایک شخص کہنے لگا، میرے میں یہ خوبی ہے کہ کوئی بھی جانور بولے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کیا بول رہا ہے۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ میرے میں یہ خوبی ہے کہ جتنی بڑی لمبی دیوار ہو میں اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، کوئی راستہ چاہے نہ بھی ہو میں اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میرے میں یہ خوبی ہے کہ میں گھر میں جا کے سونگھ کے بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ پر جمع ہوا ہے، مال کس جگہ پر جمع کیا ہوا ہے۔ اور چوتھا شخص کہنے لگا کہ میرے میں یہ خوبی ہے کہ میں رات کو اگر کسی شخص کو نقاب میں دیکھ لوں تو صبح میں دن کو دن کی روشنی میں اس کو پہچان لوں گا کہ یہ وہ شخص رات والا ہی ہے۔ تو چور کہنے لگے، ہم نے تو تمہیں بتا دیا کہ ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، لیکن تم بھی تو بتاؤ کہ تمہارے اندر بھی کوئی خوبی ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی شخص پھانسی پہ چڑھنے والا ہو، اس کو موت ہو رہی ہو تو میں داڑھی ہلا دوں تو وہ پھانسی سے اتر جاتا ہے۔ تو سلطان محمود ان سے کہنے لگے کہ یار تم لوگوں میں خوبیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن تم لوگ کوئی بڑی چوری نہیں کر سکے، کوئی بڑا شکار حاصل نہیں کر سکے، کیوں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے رہتے ہو؟ آج اس طرح نہ کریں، کوئی بڑا شکار کریں، کوئی بڑا ہاتھ ماریں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، تم ہی بتاؤ کہ کس کے گھر جا کے آج چوری کریں؟ تو سلطان کہنے لگا، آج پھر ہم شہر کے سلطان جو ہمارا بادشاہ ہے اس کے گھر جا کے چوری کرتے ہیں۔ تو لوگ تھوڑے گھبرا گئے۔ سلطان نے کہا، تمہارے پاس اتنی بڑی خوبیاں ہیں، بھلا تم کو کون پکڑ سکتا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے، یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر آج سلطان کے گھر میں جا کے چوری کرتے ہیں۔ جیسے ان کے گھر کے باہر پہنچے تو جو دیوار پہ چڑھنے والا شخص تھا وہ اس دیوار پہ چڑھ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیوار پہ چڑھا لیا، اور جیسے دیوار سے اترے تو وہاں پر کتا بھونکنے لگا۔ تو ایک شخص وہاں پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اپنے دوستوں سے کہ کتا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں میں بادشاہ بھی ہے۔ تو اس کے ساتھی ہنس کے کہنے لگے، یہ بھی ہمارے جیسا ہی، ہم سارے ایک جیسے ہی، ہمارے اندر کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو جیسے آگے گئے تو وہ جو سونگھنے والا تھا اس نے سونگھ کے بتایا کہ خزانہ کس جگہ پر چھپا ہوا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے چوری کی مال اٹھایا اور چلتے بنے۔ چوری کرنے کے بعد جب مال بانٹنے کا وقت آیا تو چوروں نے کہا کہ آؤ بیٹھو اور ہم اپنا مال تقسیم کرتے ہیں، اپنا مال بانٹتے ہیں۔ تو سلطان کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے شہر کے بادشاہ کے گھر چوری کی ہے، تو اس لیے صبح پولیس اور فوج ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہوگی، اگر ہم اس وقت مال بانٹتے ہیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس مال کو کسی جگہ پر دبا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اکٹھے ہو کے اس مال کو نکال کر بانٹیں گے۔ سبھی لوگ اسی بات پر متفق ہوئے کہ جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر آ کے اس خزانے کو نکال کر سب آپس میں بانٹیں گے۔ تو سلطان نے تمام لوگوں سے ایڈریسیں لے لی۔ جب سلطان واپس اپنے محل میں گئے، صبح ہوئی تو اپنے فوجیوں پولیس والوں کو کہا، فلاں فلاں شخص کو فلاں جگہ سے اٹھا کے لاؤ۔ جب ان چوروں کو قاضی کی عدالت میں لایا گیا تو قاضی نے ان چار ہی لوگوں کو سزائے موت سنا دی۔ تو چار لوگ دیکھ رہے تھے، یار چار تو ہم ہیں، پانچواں آدمی کدھر ہے؟ تو سلطان نے کہہ دیا، جب اس کو سزائے موت دینے لگو تو مجھے اطلاع کر دینا، ان کو میرے پاس لے آنا۔ تو جیسے ان کی سزائے موت کا وقت آیا، ان کو پھانسی لگانے کا وقت آیا تو سلطان کو اطلاع کر دی گئی۔ جب سلطان وہاں پر پہنچے تو چوتھے شخص نے سلطان کو پہچان لیا اور کہنے لگا، حضور اب تو داڑھی ہلا لیجئے تاکہ ہم پھانسی سے بچ جائیں۔ تو سلطان مسکرا کر کہنے لگا کہ ان کو پھانسی نہیں دینی، اور سلطان نے داڑھی ہلائی اور ان کو پھانسی نہیں ہوئی۔ تو سلطان کو کہنے لگے کہ تم لوگ اپنا یہ کام، یہ چوری چھوڑ کر ایک نوکری کر لو، ایک عام عزت دار آدمی شہری کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ تو ان چاروں چوروں نے سلطان کی بات مان لی، بھلا مرتے کیا نہ کرتے، ان کو سلطان کی بات ماننی تھی۔ تو سلطان نے ان کو ان کی خطائیں، ان کی چوریاں ساری معاف کر دی۔
تو ان چاری چوروں نے سلطان سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی۔ تو سلطان نے ان چاری چوروں کو اپنے مرشد کے پاس بھیج دیا تاکہ ان کی دینی اصلاح ہو سکے، اور وہ چاروں چور دنیا کو ترک کر کے دین میں آ گئے اور دین کی خدمت کرتے رہے۔